قرآن مجید فرقان حمید کے حروف تہجی، ہر حروف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا یہ لازم ہے، ورنہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک حرف جو ہے ضاد، ضاد کو ضا یا ضا کی طرح پڑھنا یہ غلط ہے، اور اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ٹوٹ جائے گی۔ اگر کوئی امام ضاد کو ضا پڑھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے نماز پڑھی دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلا حوالہ امام ملا علی قاری علیہ رحمہ کی شرح فقہ اکبر پیج نمبر 167۔ امام ملا علی قاری لکھتے ہیں، اور محیط میں ہے کہ امام فضلی سے سوال کیا گیا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو ضاد کو ضا یا اصحاب جنت کی جگہ اصحاب النار پڑھے۔ فرمایا اس شخص کی امامت جائز نہیں، اور جان بوجھ کر ایسا کرنے والا کافر ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر ضاد کو ضا پڑھے تو ایسا پڑھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ معنی فاسد ہو گئے۔ اب آئیے دوسرا حوالہ، فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی بڑی مستند کتاب، والیوم 1 پیج نمبر 142 پر ہے۔ اور اسی طرح اگر غیر المغضوب کی جگہ غیر المغضوب ضا یا دال سے پڑھے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ دیوبندی اکابر قاسم نانوتوی تصفیۃ العقائد پیج نمبر 43 پر لکھتا ہے کہ ضاد کو ضا پڑھنا خلاف عقل و نقل ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی جو کہ علماء دیوبند میں سے، اپنی کتاب فتاوی امدادیہ والیوم 1 127 پر لکھتا ہے کہ جب مخرج معلوم ہو گیا تو ضاد کو ادا کرنے کا یہی طریقہ کہ اس کو اس کے صحیح مخرج یعنی ضاد ہی کی طرح نکالا جاوے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیوں وضو، ضرورت، فضل الرحمن، ضیاء الرحمن، حضور یہ الفاظ کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عجمی لفظ ہیں۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، وضو، ضرورت، حضور، یہ سب عجمی الفاظ، اور قرآن مجید یہ عربی میں نازل ہوا، لہٰذا رب کریم خود فرماتا کہ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو، اور یہ جو الفاظ ہیں حضور، وضو، ضرورت، یہ عجمی الفاظ، اور اردو زبان میں اس کو ضا پڑھا جاتا ہے، کوئی حرج بھی نہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ عربی میں نازل ہوا تو اس کو عجمی طریقہ اور تلفظ کے ساتھ اب نہیں پڑھ سکتے، جبکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا تو اس کا تلفظ اور عربی مخارج کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔